امریکی صدر کا ایران کی ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان۔ صدر ٹرمپ نے ٹروت سوشل پر لکھا، حیرت انگیز اور بے مثال بحری ناکہ بندی اب اٹھائی جا رہی ہے۔ آبنہ ہرمز میں پھنسے جہاز گھر واپسی کا عمل شروع کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا، آبنہ ہرمز فوری طور پر کھولنا ہوگی۔ ایران کو لازمی ماننا ہوگا کہ اس کے پاس کبھی جوہری ہتھیار یا بم نہیں ہوگا۔ ایران سے متعلق حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے سچویشن روم جا رہا ہوں۔ ایران نے امریکی صدر کا نیوکلیئر ڈسٹ سے متعلق بیان مسترد کر دیا۔ ایران کا کہنا ہے، امریکہ سے بات چیت میں آبنہ ہرمز بغیر فیس کھولنے کی کوئی شرط نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کے بیانات حقیقت سے دور ہیں۔ ایرانی میڈیا فارس نیوز نے بتایا، ایران کے مطابق معاہدے میں آبنہ ہرمز کھولنے کی شق شامل نہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا خطے اور دنیا کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اعلیٰ سطح روابط، علاقائی امن، سلامتی، خوشحالی میں پاک امریکہ شراکت داری مزید آگے بڑھانے پر بھی اتفاق۔ پاک امریکہ وزرائے خارجہ کا دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے امن و استحکام کے لیے پاکستان کی مخلصانہ سفارتی اور ثالثی کوششوں کو سراہا۔ اور حکومت کا عید کے تیسرے دن عوام کے لیے تحفہ، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑی کمی کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت 22 روپے فی لیٹر کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم آفس کا اعلامیہ جاری۔ اوگرا نے مٹی کا تیل 41 روپے 44 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا۔ پیٹرول ڈیزل کی قیمت میں کمی کا اطلاق رات 12 بجے سے ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، عوام کو ریلیف دینا ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ رعایتیں مذاکرات سے نہیں، میزائلوں کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ مذاکرات میں ہم صرف انہیں یہی سمجھاتے ہیں۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ باقر غالباف نے واضح کر دیا کہ ہمیں ضمانتوں یا الفاظ پر کوئی اعتماد نہیں، عملی اقدامات ہی پیمانہ ہے۔ دوسرے فریق کے اقدام سے پہلے کوئی قدم نہیں اٹھایا جائے گا۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کہتے ہیں کہ امریکہ مذاکرات میں ہمیشہ ایک ناقابل اعتبار فریق رہا ہے۔ ایران اپنا افزودہ یورینیم کسی تیسرے ملک کے حوالے کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ آبنہ ہرمز کے انتظام کے لیے طویل مدتی منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران پر حملہ غلطی مان لیا۔ کہا، ہمیں ایران پر حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم نے عراق کو مکمل تباہ کر کے بڑی غلطی کی تھی۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا، ایرانی بہت چالاک مذاکرات کار ہیں، لیکن تمام پتے ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ ایرانی فوج کو اس لیے نہیں چھیڑا کیونکہ وہ معتدل ہے۔ امریکی صدر نے ایران سے معاہدے کا مسودہ اسرائیل سمیت اتحادی ملکوں کو بھیج دیا۔ برطانوی اخبار دی گارڈین کا کہنا ہے کہ معاہدے میں آبنہ ہرمز اور امریکی ناکہ بندی کھولنے کی شقیں شامل ہیں۔ آبنہ ہرمز کو 30 دن میں جنگ سے پہلے کی سطح پر بحال کرنے کی تجویز۔ مفاہمت کی یادداشت کے نتیجے میں ایران کو اس کے 12 ارب ڈالر کے منجمد اثاثوں تک رسائی دی جائے گی۔ چین چاہتا ہے معاہدے کی حتمی توثیق اقوام متحدہ کرے۔ ایران کا بوشہر میں امریکی طیارہ مار گرانے کا دعویٰ۔ فارس نیوز کا کہنا ہے، ایرانی فضائی دفاعی نظام نے امریکی طیارے کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ صوبے کے گورنر نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا، امریکی طیارے کو رات کے وقت نشانہ بنایا گیا۔ سینٹ کام نے ایرانی دعویٰ مسترد کر دیا۔ سینٹ کام کا کہنا ہے، بوشہر کے قریب کوئی امریکی طیارہ تباہ نہیں ہوا۔ بیان میں کہا گیا کہ امریکہ کے تمام فضائی اثاثے محفوظ ہیں۔ ایران نے نیا فضائی دفاعی نظام متعارف کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ اپنے ہرمز کے قریب ڈرونز گرانے کے لیے نیا ڈیفنس سسٹم استعمال کرنے کا اعلان۔ نئی ڈیفنس سسٹم آرش کمان گیر کے ذریعے جدید ترین امریکی MQ-9 ریپڈ ڈرون مار گرانے کا کامیاب تجربہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق نیا ڈیفنس سسٹم روایتی ریڈار کے بجائے اسٹیل ٹیکنالوجی اور خفیہ صلاحیتوں سے لیس ہے۔ نئے میزائل سسٹم کا استعمال سرحدوں کے قریب دشمن طیاروں کے لیے واضح پیغام ہے۔ مغربی دفاعی ماہرین کہتے ہیں، ایران کا نیا نظام کم لاگت، متحرک اور بغیر ریڈار کے کام کرنے والا ہتھیار ہو سکتا ہے۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر اور دیگر رہنماؤں کو گلگت بلتستان پولیس نے گرفتاری کے بعد گلگت بدر کر دیا۔
ارکان اسمبلی سلیم الرحمان، محبوب شاہ، ڈاکٹر امجد علی اور نعیم خان شامل جنید اکبر اور دیگر کو حنظل کے مقام سے گرفتار کیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما الیکشن مہم کے سلسلے میں گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں کا دورہ کرنے جا رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا رد عمل، کہا یہ رویہ غیر جمہوری، غیر سیاسی ہے، گلگت بلتستان کو نوگو ایریا نہیں بننے دیں گے، ایسے رویوں سے نفرتیں بڑھ رہی ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا گلگت بلتستان میں جنید اکبر اور ساتھیوں کی گرفتاری غیر آئینی اقدام ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کا بجٹ اجلاس 5 جون کو طلب، وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس بھی 5 جون کو ہوگا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافے کی تجویز زیر غور، ذرائع کا کہنا ہے 1 سے 2 لاکھ روپے آمدن والے طبقے کو ریلیف دینے کی تجویز زیر غور ہے۔ سالانہ 12 سے 22 لاکھ روپے تنخواہ لینے والے افراد کے لیے انکم ٹیکس میں کمی متوقع، رواں مالی سال کا قومی اقتصادی سروے 4 جون کو جاری کیا جائے گا۔ سندھ اور بلوچستان کے مختلف اضلاع آج بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں، دادو میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ سکھر، شکارپور، جیکب آباد، لاڑکانہ، تھرپاکر، بدین، ٹھٹھا، حیدرآباد، سبی، تربت اور پنجگور میں بھی پارا ہائی۔ خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں بھی شدید گرمی، کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں تیز ہوائوں کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ کراچی بندرگاہ کے قریب کھلے سمندر میں 2 جہاز ٹکرا گئے۔ تصادم جہاز ایم وی نیوا اور ایم وی پاپوا کے درمیان ہوا۔ تصادم کے باعث ایم وی پاپوا سے کنٹینر سمندر میں گر گئے۔ چیئرمین کے پی ٹی کا کہنا ہے کہ جہاز حادثاتی طور پر ٹکرائے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ واقعے سے متعلق مزید تحقیقات جاری ہیں۔ وزیر بحری امور جنید انوار چودھری نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ بھارت کی خارجہ پالیسی کی بدترین ناکامی، الجزیرہ نے مودی حکومت کے کھوکھلے دعووں کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ پاکستان کو سفارتی سطح پر تنہا کرنے کی تمام کوششیں بری طرح ناکام۔ الجزیرہ کے مطابق پاکستان کو تنہا کرنے کا بھارتی ایجنڈا خود نئی دہلی کے گلے کا توق بن گیا، پڑوسیوں میں بھی تنہائی کا شکار ہو گیا۔ مقبوضہ کشمیر اور سی پیک کے معاملے پر پاکستان کے اصولی موقف کو بین الاقوامی سطح پر زبردست پذیرائی ملی۔ انتہا پسندانہ پالیسی اور مسلم مخالف اقدامات نے بین الاقوامی برادری میں بھارت کا چہرہ مسخ کر دیا۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل کو بلیک لسٹ کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل کو ان ملکوں اور تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے جن پر انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے الزامات ہیں۔ اقوام متحدہ کے اقدام کے بعد اسرائیل نے UN سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے اپنے تمام روابط ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی کھلی دہشت گردی، فوج کو غزہ کے 70% علاقے پر قبضے کا حکم دے دیا۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں غیر قانونی اسرائیلی بستی میں نیوز کانفرنس، اسرائیلی فوج کو غزہ کے مزید حصوں پر قبضہ کرنے کی ہدایت دی۔ کہا پہلے ہم نے غزہ کی 50%، پھر 60% زمین قبضے میں لی، اب میرا حکم ہے کہ 70% غزہ پر قبضہ کیا جائے۔ غزہ کی آبادی پہلے ہی ساحلی پٹی کے ایک نہایت چھوٹے حصے تک محدود کی جا چکی ہے۔ اسرائیلی فوج کی فلسطینیوں پر وحشیانہ بمباری، فضائی حملے جاری، جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس میں مزید 3 فلسطینی شہید، شیلنگ کے نتیجے میں متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ شمالی غزہ میں بھی وحشیانہ کارروائی، یرموک اسٹریٹ پر 5 فلسطینی زخمی ہوئے، غزہ والے اسرائیلی بمباری پر برس پڑے، کہا کہاں ہے جنگ بندی، اسرائیل مسلسل ہم پر بم برسا رہا ہے، ہم آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں، کوئی اسرائیل کو روکنے والا نہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کا انٹرنیشنل آرٹیفیشل انٹیلیجنس الائنس قائم کرنے کا اعلان، کہا روسی اقدام کا مقصد AI میدان میں امریکی بالادستی کو چیلنج کرنا ہے۔ نئے بین الاقوامی اتحاد میں دنیا کے متعدد ممالک کے کاروباری، سائنسی اور تعلیمی حلقوں کو یکجا کیا گیا ہے۔
روس اگلے سال خود مختار اے آئی ماڈلز اور انفراسٹرکچر پر گفتگو کے لیے انٹرنیشنل میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ امریکی خفیہ ایجنسی CIA کا سابق سینئر ترین عہدیدار بڑے اسکینڈل میں گرفتار۔ FBI کا ورجینیا میں ڈیوڈ رش کے گھر پر چھاپا، $40 ملین کے سونے کے بسکٹ برآمد۔ FBI کا کہنا ہے ملزم کے گھر سے 303 سونے کے بسکٹ، $20 لاکھ نقد اور 35 لگژری گھڑیاں ملی۔ ڈیوڈ رش نے دفتری اخراجات اور خفیہ آپریشنز کے بہانے کروڑوں ڈالرز کا سونا وصول کیا تھا۔ ایک سے بڑھ کر ایک پروگرام ARY نیوز پر بڑی عید کی بڑی نشریات۔ صبح کا آغاز ہوا باخبر سویرا کے ساتھ، اداکارہ مزدہ وقاص بنی مہمان، سیاسی شخصیات نے بھی خوب رونق لگائی۔ اعتراض ہے عید اسپیشل میں لگے گی شوبز، صحافت، سپورٹس اور سیاسی خواتین کی بیٹھک۔ پروگرام ہوشیاریاں میں دیکھیے اداکار وسیم عباس کو صرف ARY نیوز پر۔ سو مووی دیکھ کے آئے ہیں اور بہت اچھی مووی ہے، بہت مزہ آیا ہمیں۔ فلم اچھی لگی اور جو وہ لیسن دینے کی کوشش کریں ہمیں وہ سمجھنا چاہیے۔ ایکچولی پاکستان میں بنی ہے اور اتنے کم بجٹ پہ اتنی اچھی فلم بنی ہے، میں تو ویٹ کروں گی ٹو بی کنٹینیو کا۔ فلم بینوں کے لیے بڑی عید پر بڑا تحفہ، سلمان اقبال فلمز، ARY فلمز اور پرویز ملک فلمز کی پیشکش۔ فلم لو ڈی زو نے دھوم مچا دی، کراچی، لاہور اور پنڈی کے سنیما گھروں میں فلم دیکھنے شائقین امڑ آئے۔ پروڈیوسر اور کاسٹ فلم کی کامیابی کے لیے پر امید۔